آپ دیکھ رہے ہیں دی فیکٹس ڈیلی ٹائم ود سردار نعمان خان۔ آج ہم بات کریں گے ایک طاقتور اور ایک کمزور کی، ایک ظالم اور ایک مظلوم کی۔ جی ہاں، یہاں پہ طاقتور کون ہے؟ ایک ٹھیکیدار کے بھائی، ایک سیاستدان کے بھائی، ایک خود ٹھیکیدار۔ وہاں پہ عوام کمزور، عوام مظلوم۔ ہمارے علاقے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں نے اپنی اس ڈیجیٹل چینل میں بہت بار کہا کہ میں نیشنل انٹرنیشنل اور جتنے بھی جو کرنٹ افیئرز ہیں ان پر بات کروں گا، لیکن آج میں اپنے علاقے پر بات کروں گا، ضرور کروں گا، اور آئندہ کے بعد بھی کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو شروع کریں گے ہم بڑی تفصیل سے، بیچ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ جہاں عوام نے ویڈیو بنائی، ٹھیکیدار کی ایمانداری دکھائی، وہ آپ فیصلہ کریں گے۔ پھر رد عمل میں نے اپنے علاقے کی وہ تمام چیزیں فیس بک پر پوسٹ کی، وہ ویڈیوز وغیرہ تمام چیزیں، پھر میں نے اپنی ویڈیو بنائی، اور اس کے رد عمل میں جہاں ان ٹھیکیدار صاحب کو اس کی تردید کرنی تھی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے کرائے کے ایجنٹ، دھمکانے والے ایک مافیا رکھ لیا۔ وہ مختلف گروپوں میں ان کے آپ وائس میسیجز سنیں گے، ان کی تمام چیزیں۔ میں ویڈیو کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو میں نے ویڈیو لگائی اس کے اوپر جو کمنٹ کیے گئے، جو کمنٹ مجھے دیکھنے کو ملے، اسی طریقے سے پھر میسنجر پر میری عوام کو کس نام سے پکارا گیا پتہ ہے؟ پینڈو، سانگڑے، پہاڑی، جاہل۔ جہاں سے کل انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، یہاں کی عوام سے انہوں نے ووٹ لینے ہیں، وہاں کی عوام کو چور بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں، سانگڑے بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں، پہاڑی بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور اس سے پیچھے پھر آنے والے مستقبل میں یہ عوام کو ایک نئے باغ دکھائیں گے۔ لیکن ہمارا ٹاپک سیاسی نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے طاقتور اور مظلوم کا، طاقتور اور کمزور کا۔ ناظرین، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہاں پر ویڈیو کو تفصیل سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگ اسے دیکھیں گے۔ میں آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ راولہ کوٹ، تحصیل عباس پور، یونین کونسل خلید رحمن، جو تولی پیر آزاد کشمیر کا مشہور سیاحتی مقام ہے، اس کے بالکل سامنے سے تعلق رکھتا ہوں میں۔ ناظرین، وہاں پچھلے 30 سال سے ہم ایک سہولت سے محروم تھے۔ وہ سڑک بنی ہوئی تھی، لیکن 10-12 سال سے جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، ہماری خواتین جب بارش کا موسم آتا تو اس علاقے میں سینٹر میں نالے ہیں، وہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو وہ پانی کی شرح جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتی ہے، تو وہاں سے وہ چڑھ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، سفر کے معاملات، صحت کی سہولیات نہیں وہاں پہ، دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ بدقسمتی سے جو سابق وزیر اعظم ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، انہوں نے ہمارے اس یونین کونسل کی 2 کلومیٹر روڈ ریٹ کنڈیشننگ دی۔ وہاں کا ٹھیکہ جو ملا وہ آزاد کشمیر کے معروف ٹھیکیدار ہیں سردار الیاس عالم صاحب، لیکن مجھے نہیں پتا ان کے بھائی وہاں پہ کام کروا رہے تھے، اور یہ سردار سفیر عالم خان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی جو اچانک برف ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کا جھوٹ بے نقاب کرنا تھا، کیونکہ ناظرین یہ شہداء، غازیوں، مجاہدوں اور اولیاء کی دھرتی ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی اور گزر گئے، ہم نے بھی گزرنا ہے۔ تو اللہ نے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا، لیکن اب نہیں، اب سوشل میڈیا نے سب لوگوں کو سکھا دیا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کہاں کس جگہ کیسا ہوتا ہے۔ جب وہ روڈ پھٹی تو سلائڈ ہو گئی،
علاقہ متاثر ہو گیا، لوگ وہاں پہ مقامی پہنچے تو انہوں نے ویڈیو بنائی، اس میں انہوں نے ٹھیکیدار صاحب کی تمام جو ورکنگ کی گئی تھی وہاں پہ، دیوار کے سینٹر میں جو پتھر لگائے ان کو فرنٹ اور بیک کے، اس کے درمیان میں کوئی مال نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، لیکن ٹاپ پر بہترین قسم کا سیمنٹ مال لگا ہوا اور ٹاپ کی بیک پہ اوپر، تاکہ لگ سکے کہ یہ ٹھیکیدار بہت ایماندار ہے۔ آگے چل کر آپ ان کے میسیجز سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ ناظرین، پھر جب لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ کی تو اس کے رد عمل میں ان کے گروپ میں وائس میسج چلے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کام سے کوئی سروکار نہیں، یہ صرف بغض اور حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں، بغض حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر دوسرا ان کا وائس میسج ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس علاقے میں سیمنٹ بھی چوری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! پھر اس کی میں نے ویڈیو بنائی، میں نے ٹھیکیدار صاحب کو کہا کہ اگر آپ کا سیمنٹ چوری ہوا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا، وہاں کے لوگ اس کا ازالہ کرتے، اس کا معاوضہ دیتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ کسی ٹھیکیدار یا کسی کی پرائیویٹ جاگیر نہیں، یہ سڑک جہاں پہ لوگوں نے اپنی زمینیں کٹوائی، اپنے دل کاٹ کے دیے، تو یہ لوگوں کا کام ہے، پورے لوگوں کا کام ہے، کسی برادری یا کسی فرد کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے عوام کو چور کہہ ڈالا، انہوں نے کہا یہ میرے علاقہ ہے، آپ لوگ کھڑے ہو کے کام کروائیں۔ میں نے جب ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈالی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر ان کے نیچے جو کرائے کے خریدے ہوئے بدمعاش ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو کمنٹ لکھے وہ آپ اپنی سکرین پہ پڑھیں، یہ ہے ان کا اصل چہرہ، یہ بدمعاش ہے، ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک بڑے ٹھیکیدار پھر یہ حیثیت کی بات کرتے ہیں۔ میں حیثیت بتا دیتا ہوں اپنی آپ کی۔ ناظرین، پھر ایک دوسرا الزام کہ آپ کراچی میں ہوتے اور کراچی میں آپ نے پتہ نہیں کون کون سی ڈکیتیاں کی، آپ کے ہم جو ثبوت ہیں وہ میڈیا پر لے آئے گے۔ ان لوگوں کو تو میڈیا کا پتہ نہیں کہ یہ میڈیا کیا ہوتا ہے، کبھی کسی لوکل کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے اس کو میڈیا سمجھ لیا، لیکن نہیں، میڈیا ایک بہت الگ شعبہ ہے۔ میں اپنے آپ کو صحافی نہیں کہہ سکتا، لیکن میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے کہ میں بنوں، اس کے لیے دن بدن محنت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا عوام کی آواز اٹھانا، مجھے یہ کہا گیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے، تم چور ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تمہاری یہ حیثیت ہے، تم نے فلانے الیکشن پہ ہمارے بھائی سے اتنے پیسے لیے تھے۔ ارے بھائی، کیا حیثیت آپ کی کہ میں آپ سے پیسے لوں گا؟ کہاں میں، کہاں آپ؟ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کا خوف ضرور ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں لوگوں کے ضمیر کا سودا کروں۔ اگر آپ نے پیسے دیے تو لعنت ہے آپ پر، اگر میں نے لیے تو مجھ پر اس سے بڑی لعنت ہو۔ یعنی کہ آپ کا یہی ہے کہ آپ الیکشن پیسے دے کر لڑتے ہیں، یہ آپ نے ثابت کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈکیتی، پھر میری حیثیت، بھلا آپ کا کیا بیک گراؤنڈ؟ ناظرین، بہت سارے لوگ، تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے آزاد کشمیر کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، پورے باہر سے، ادھر ادھر سے۔ میرا تعلق ایک پیور اور کلین اینڈ وائٹ خاندان سے ہے، اس کا نام ہے سردار، جو مغل نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں سردار نمبردار ایوب خان مرحوم کا پوتا، سردار گلفراز خان کا بیٹا، سردار نمبردار جہانگیر خان کا بھتیجا، معروف بزنس مین جو کراچی اور آزاد کشمیر کے اندر ہیں، مرحوم سردار اشرف کا بھانجا۔ جس علاقے کو آپ چور کہہ رہے ہیں، جو اس علاقے کے جو آپ کی لیبر جو آپ کے وہاں پہ، وہ اسی چھت کے تلے ہمارے سسٹم میں، جنہیں آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، چور کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ سننے کے اندر آیا کل تو آپ جنگل سے لکڑی بیچا کرتے تھے، جنگل سے لکڑی کے جنگل حکومت جو ہے وہ بیچتی ہے، آپ کا کیا کردار ہے؟ پھر آپ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ لڑیں گے آگے بھی، مستقبل میں لوگوں کو سنہرے خواب دکھا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں
کہ میں نے پیسے لیے تھے سردار الیاس عالم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن میں لوگوں کو پیسے دیتے ہیں لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے، پھر آپ میرے علاقے کے لوگوں کو سانگڑے کہتے ہیں، میرے علاقے کے لوگوں کو پہاڑی کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی سیاست۔ پھر میں حکومت آزاد کشمیر جو سمجھا جاتا ہے کہ موصوف کے بڑے ان سے قریبی تعلق ہے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے جتنے بھی متعلقہ منسٹر محکمے میں پورا سسٹم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو اگر ایسا ہے تو کیا حکومت یا آزاد کشمیر کے ریاستی اداروں کا کام ہے کہ کسی کو تعلق کو نبھایا جائے، یا عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ جو عوام پر لگنا ہے؟ ان ٹھیکیدار صاحب نے جو ایک روڈ بنائی ہے، میں پی ڈبلیو ڈی کے جتنے بھی سینئر، چاہے وہ مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہیں، راولہ کوٹ کے اندر بیٹھے ہیں یا عباس پور کے اندر بیٹھے ہیں، کہ کون سے انجینئر نے، میں وزیر اعظم سے پھر اپیل کروں گا کہ جو کوٹ کوئیاں روڈ منگوڑا جا رہی ہے اس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، وہاں پہ محکمہ بھیجا جائے، اس کی پوری لیبارٹری ہونی چاہیے مٹیریل کی، کام کی، اور جو بل پاس ہوئے ہیں یہ کیا ریاست کا پیسہ کیا ہے؟ آپ امانت میں کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ پاکستان میں احتساب ہے، یہاں پاکستان میں ایک جتنے بھی ادارے ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA، سائبر کرائم، اسی طریقے سے نیب، اس کے بعد FBI، آپ یہاں پر کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں آمدن سے زائد اثاثے۔ کل ان کے پاس کیا تھا؟ یہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں یا دوسرے کل یہ جنگل بیچتے تھے، لکڑی بیچتے تھے، آج یہ تھوڑے سے بڑے کیا ہوئے تو ہمیں کہیں گے آپ سانگڑے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کہیں گے آپ نے کراچی میں بڑی ڈکیتیاں ماری۔ بتاؤ، ہمیں لوگ جانتے ہیں ہم کتنے بڑے ڈکیت ہیں، کتنے چور ہیں، کتنے بددیانت ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد میرے علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں ایک میٹنگ بلائیں گے، میٹنگ میں پھر طے کریں گے یہ کام کیسے کیسے ہونا ہے۔ تو آج پھر ہوا کہ جس سمٹ کی وہ کہہ رہے تھے کہ چوری ہو گیا، وہ جو سمٹ نکلا اس کی ویڈیو، یہ میری پوری ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں گے، سارے ساتھ کمنٹ بھی، ویڈیوز بھی، اور وائس میسج اب بھی آپ کو سناتا ہوں کہ مطلب جہاں عوام بولے گی اور وہاں یہ دھمکائیں گے۔ کل انہوں نے الیکشن لڑنا ہے لیکن یہ عوام کو کہیں گے کہ آپ چور بھی ہو، آپ حسد بھی کرتے ہو، آپ پینڈو بھی ہو، آپ سانگڑے بھی ہو۔ یہ میرے علاقے کے لوگوں کو ایک تمغہ جرأت ملا ہے، اس کو وہ کبھی نہیں بولیں گے۔ میں جو بھی جیسا بھی کچھ کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے علاقے، کیونکہ ہم پیاسے ہیں اور پیاسا قوم کی طرف دوڑتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پچھلے 10-12 سال سے کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں کہ سڑک نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کل ہمیں آپ کیا کر کے دیں گے؟ اب آتے ہیں ٹھیکیدار صاحب کے وائس میسج پر۔ یہ ان کے وائس میسج آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب سارے لوگوں کو بلا کے میں نے کہا کہ اپنی مرضی سے کام کروائیں، جہاں کام خراب ہے تو مجھے بتائیں، وہ میں اس کو درست کراؤں گا۔ میں سائٹ پہ جاتا ہوں، کوئی بندہ نہیں کہتا ہے۔ جس نے کہا، وہ بابو نے کہا کہ جی ہماری دیوار، میں نے ان کو مٹیریل دیا کہ اپنی مرضی کے ساتھ کام کروائیں۔ دن رات کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی موجودگی میں کام کروایا۔ حالانکہ ریشو 1:3:6 تھی، تو میں نے کہا 1:4 کی ریشو سے اس کو دیوار بنا کے دو۔ جس نے جس طرح کہا میں نے اسی طرح کام کروا۔ یہ لوگوں کو بغض اور حسد کی بات ہے۔ کام غلط ہے تو آپ جہاں کام غلط تھا وہاں مجھے بتاتے جی کہ یہاں کام غلط ہو رہا ہے۔ ایک وہ جو آج کہہ رہا ہے جی کہ ادھر نہیں لگا، اس نے مجھے کہا جی کہ وہ آگے مال کم ڈالتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا، بیٹی کو کہا کہ 4 انچ آگے مال ڈالو، 4 انچ پیچھے مال ڈالو۔ اگر انہوں نے نہیں ڈالا تو مجھے بتانا چاہیے تھا جی کہ یہ مال انہوں نے نہیں ڈالا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، سلپ ہو گئی، گر گئی، دیوار دوبارہ بن جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا، اس حسد سے، بغض سے کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو دن با دن جو ہے نا پیچھا ہی کریں گے، آگے ترقی نہیں دیں گے۔ تو بات یہ کہ میری طرف سے فری آفر تھی کہ بھائی جہاں کام غلط ہے اپنی موجودگی میں کام کرائیں۔ باتیں تو کرتے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ وقت دیکھا ہے کہ کھڑی درمن سائڈ سے سیمنٹ چوری ہوتا ہے۔ یہ جو سیمنٹ سائڈ سے چوری ہوتا ہے، جو دیواروں کے لیے جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج دن تک
میرے بیٹی نے سب کو بتایا کہ ادھر سے سیمنٹ چوری ہوتا ہے. آج دن تک کسی نے چھان بین کی ہے کہ سیمنٹ کیوں چوری ہوا؟ اور سیمنٹ دیواروں کے لیے کیا ہے؟ اور چوری آپ کریں تو کہیں دیواریں ناقص ہوتی ہیں. چوری کرنا بڑا جرم ہے یا دیواریں اگر جی یہ ہمیں سکھا رہے تھے، میرے علاقے کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ چور ہیں، ناقص ہیں. ٹھیکیدار صاحب آپ کا ماضی کیا ہے؟ آپ کے معاملات کا ماضی کیا ہے؟ بتائیں نا ذرا. آپ تو سب سے بڑے تو چور آپ ہیں. آپ کا چوری جو ہے وہ کوئیاں تا منگوڑا روڈ منہ بولتا ثبوت ہے. خالد رمن کی آپ نے یہ جو مٹیریل ڈال رہے تھے ناقص، اس کے اوپر آپ کی جب چوری پکڑی گئی، جو آج کی چوری عوام کے سامنے سیمنٹ کی ویڈیوز ہیں، جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ سب ویڈیوز ساتھ اس ویڈیو کے اندر چلیں گی، آپ دیکھیں گے. اپنے کمنٹس بھی دیکھے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ٹھیکیدار صاحب کی ایمانداری بھی دیکھی ہوگی. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اس آزاد کشمیر کی ریاست میں کوئی احتساب نہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی ایف آئی اے نہیں؟ وہاں پہ کوئی نیب نہیں؟ وہاں پہ کوئی ایف بی آر نہیں؟ کہاں ہیں؟ کون کرے گا احتساب؟ جہاں عوام کا پیسہ جو عوام پر لگنا ہے اسے چوری کی جا رہی ہے اور ٹھیکیدار کہہ رہا ہے کہ عوام چور ہے. آپ کون سے بڑے صاحب ہیں؟ جہاں جس چیز کی انکوائری ہونی ہے وہاں پہ حکومت اور محکمے خاموش ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آزاد کشمیر میں ان لوگوں کا کون احتساب کرے گا؟ عوام مر رہی ہے، غربت میں ہے، تمام چیزوں میں. وہاں پہ حکومت نے اعلان کیے، اعلان کے بعد وہ ٹینڈر چلے، ٹھیکے ملے. عوام اور حکومت کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے، لیکن عوام اور ٹھیکیدار آمنے سامنے، حکومت اور ٹھیکیدار ایک دوسرے سے پیسے لے کر خاموش ہیں. محکمے بیچ میں انوالوڈ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر بول رہے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس ویڈیو میں کہوں گا وہاں کے لوگوں کے میرے پاس وائس میسیجز ہیں، وہاں کے لوگ یہ انکوائری مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے. جیسے کہ مجھے ان باکس میں کہا کہ تم عباس پور میں ملے تو تمہیں چوک میں یہ کر دیں گے، کراچی میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کوئی بات نہیں، میرا اللہ مالک. مجھے جس دن اللہ نے اٹھانا ہوا تو اٹھائے گا. جتنے یہ تمہاری دھمکیاں ہیں، جتنا تم ٹوٹل، اتنا میرا دل ہے صرف. میں تم کو بزدل نہیں ہوں. تو جب کسی کوئی ہے تم نے کرایا تو ہم دیکھ لیں گے. ہم اس لیے کہ ہم اللہ کی اور عوام کے جو معاملات ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں. ہم کسی چور کے ساتھ نہیں. کوئی چور نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا آپ چور ہیں، ہم چور نہیں ہیں. آپ کا لکڑی چوری کرتے تھے، آج آپ عوام کا پیسہ چوری کر رہے ہیں. ٹھیکیدار ہیں. عوام کے جو چیزیں جو عوام پر خرچ ہونی تھی، جو پیسے عوام پر لگنے تھے، وہ آپ گھر بھیج رہے ہیں. کیونکہ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم نے وہاں رہنا ہے. آپ نے وہاں سے چوری کرنی ہے، اسلام آباد آ جانا ہے یا کسی بیرون مملکت میں کہیں شفٹ ہو جانا ہے، لیکن نہیں، ہم وہاں پہ ہی رہیں گے. ہمارا مرنا جینا وہاں پہ ہے. ہاں آپ سیاست کریں گے بڑے ٹھیکیدار بننے کے لیے. کیوں کہ کل جب آپ الیکشن لڑیں گے، وہاں سے جیتیں گے، اسمبلی میں پہنچیں گے تو مزید بڑے چوری والے ٹھیکے ملیں گے، کیونکہ پھر تو سربراہی ہو جائے گی. ابھی بھی ہے، بتایا جا رہا ہے ان کا کنیکشن آگے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لمیٹیڈ، لیکن ہمیں بھی لوگ جانتے ہوں گے. وزیر اعظم یا کوئی بھی، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سستے بدماش ہیں. ہم بدماشی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانیت ہے. اب آدمی ہے جو حیوانی ڈھانچہ ہے. تو یہاں پہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کیا کرے گی، کس طرف جائے گی، کہاں جائے گی، کیا کرے گی. عوام نے کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے؟ عوام صرف یہی کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ محکمہ وزیر اعظم کو چاہیے فی الفور اس معاملے کا نوٹس لیں. محکمہ تعمیرات عامہ کے منسٹر، تعمیرات عامہ کا محکمہ PWD فی الفور ان دونوں معاملے کی انکوائری کرے، ان کی لیبارٹری کرے اس کام کی. اگر وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی جانی حادثہ ہو گیا تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں اس کی ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہوگی، محکموں کی ہوگی اور اس ٹھیکیدار کی ہوگی. میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.